میاں صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے زبیر موتی والا بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ بات ہو رہی تھی. اب جو آپ نے بات کی کہ ڈالرز کی قلت ہے، ایل سیز نہیں کھل پا رہی، پورٹ پہ کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، بینکس کے پاس جو ہے سفیشینٹ ڈالرز نہیں ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس کلیئر کر سکیں. بات یہ ہے کہ کیا اس وقت جو فورن ریمیٹنس ہیں اگر کوئی بھیجے تو وہ 215 روپے کا ڈالر اس کو مل رہا ہے، اور پاکستان میں اگر ہنڈی کے تھرو بھیجے جو غیر قانونی ذرائع وہ 250 کا دے رہے ہیں. یہ 30-35 روپے کا فرق بہت بڑا ہے. اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ ہم ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں ان کے اوپر پریمیم دے گورنمنٹ، ان کو کچھ ایکسٹرا چارج دے تاکہ یہ گیپ کم کیا جا سکے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم نے امپورٹ پہ ایمبارگو لگایا ہوا ہے نا، تو ایک تو اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہماری جو ڈالر ہے اس کو ہم نے ایک جگہ پہ روکا ہوا ہے. 224 روپے اس وقت چل رہا ہے، 224-25 کی ویسینٹی میں ڈالر چل رہا ہے انٹر بینک میں، جبکہ مارکیٹ میں حوالہ جو ریٹ ہے وہ 250 ہے. تو اب جو بھی بندہ باہر سے پیسے بھیجے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو 26 روپے کم ملیں گے. اس وجہ سے وہ ہنڈی کو پریفر کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہماری فارن ریمیٹنس جو ہے وہ کم ہونے کی یہ ریزن ہے. دوسری طرف جو ہم نے ڈالر کو ایک جگہ پہ روک کے رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک انٹرنیشنل ریسیشن ہے، اس کی وجہ ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ ڈالر کو روکنے کی وجہ سے بھی ہماری ایکسپورٹس میں کچھ ڈپ آیا ہوا ہے. اور اس سچویشن میں جب انٹرنیشنل ریسیشن ہو تو ہمیں ایکسپورٹ کے لیے ایگریسو مارکیٹ کرنی چاہیے. اس کے بجائے ہم جو کر رہے ہیں وہ کنزرویٹو اور ڈپریشن کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اس سال جو ہماری ٹوٹل انکم ہونے جا رہی ہے فارن ریمیٹنس اور ایکسپورٹ ملا کے یہ کوئی 55 ارب ڈالر ہوگی، جبکہ پچھلے سال تھی 62 ارب ڈالر. اب 55 ارب ڈالر کی اگر ہماری یہ ٹوٹل انکم ہوگی تو ہماری جو امپورٹ ہوگی اس کے اگینسٹ ہوگی کوئی 75 ارب ڈالر کی. تو 20 ارب ڈالر کا ہمیں اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے امپورٹ روکی ہوئی ہے. وہ ساری جو امپورٹ روکی ہوئی ہے تاکہ وہ 15-20 ارب ڈالر کا جو خسارہ ہونے جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے. اب اس کی وجہ سے پھر یہاں پہ ہمارا جی ڈی پی کا پرابلم ہو رہا ہے، یہاں پہ ہماری جو گروتھ ہے وہ رک گئی ہے اور لوگوں کے روزگار کے لالے پڑ گئے ہیں اور انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں. انڈسٹری میں ایک تو گیس نہیں ہے، اوپر سے ان کے پاس آرڈر کی قلت ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے ڈالر کو ایک جگہ پہ روکنے سے ہمیں ریمیٹنس بھی کم ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی ہے. اب اس کا حل کیا ہے آپ نے یہ پوچھا. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈالر کو آن کر دیں اور اوپن کر دیں تو فارن ریمیٹنس بھی آپ کی بڑھ جائے گی، کیونکہ لوگوں کو 250 روپے ریٹ ملنا شروع ہو جائے گا تو وہ بینکنگ چینل سے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. سملرلی جو ایکسپورٹرز نے پیسہ باہر روکا ہوا ہے وہ بھی پیسہ اپنا ریلیز کریں گے تو وہ بھی ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے. تو ڈالر ہی کی ہمیں قلت ہے. ڈالر کو جتنا ہم فریز کریں گے اس سے ہمیں ڈالر آنے میں قلت ہوگی.